اللہ تعالیٰ جب کوئی کسی بات کو حکم دیتا ہے تو اس میں ایک حکمت نہیں ہوتی، کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ دنیا کے سارے مبلغین کو بتایا گیا کہ تبلیغ کا کیسا طریقہ ہونا چاہیے، مار توڑ کا نہیں، نرمی کا، ایسے کہ لوگ مائل ہو جائے۔ تو اس لیے ایک عالم جب بھی تبلیغ کرتے تو اتنی سختی سے کہ مار توڑ کی ذریعے، یعنی ان کی تبلیغ کی وجہ سے تبلیغ ایسی ہونی چاہیے، کوئی گمراہ ہو تو کیا ہو، ہدایت پر آ جائے۔ ایسی تبلیغ نہیں، شک و شبہ میں ہے تو تمہاری اس تبلیغ کی وجہ سے ادھر چلے جائے، ایسی تبلیغ ہونی نہیں چاہیے۔ ایک شخص شک و شبہ میں ہے کہ جو مولانا کہہ رہے ہیں، جو اہل سنت کا عقیدہ یہ حق ہے، یا جس کی طرف مائل ہو رہا ہے وہ حق ہے، یہ اس شک و شبہ والا اگر آدمی ایسے سخت قسم کے آدمی کے اگر مجلسوں میں جائے گا تو ہوگا کیا، ایک نہ ایک دن اس کی سختی کی وجہ سے ان کے مذہب کو اختیار کر لے گا، ان کے مذہب کو اختیار کر لے گا۔ اس لیے اس انداز سے عقیدہ تو مضبوط ہونا چاہیے، یہ نہیں کہتے کہ نعوذ باللہ ہم چاپلوسی کو اختیار کریں، لیکن بات مضبوط ہونی چاہیے، دلیل کی صورت بھی ہونی چاہیے، لیکن بیان کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ جاہلانہ انداز نہ ہو، نرم، یعنی مطلب ایک حکمت والا انداز ہونا چاہیے، موعظہ حسنہ ہونا چاہیے۔ تو اب ایک شخص کو عادت تھی جب چاہے جب یعنی تبلیغ کرتا تو لکڑی اٹھاتا یا سختی سے گالی گلوچ کی بات کرتا۔ ایک قوم کے پاس جب اسی تبلیغ کرنے لگا تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے اچھا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تبلیغ تو کر رہے ہیں، یقیناً ہم برے ہیں مانتے ہیں، آپ ہمیں اچھائی کی دعوت تو دے رہے ہیں، لیکن یہ جو جس طریقے سے دے رہے ہیں ہمارے دوستوں پر اس کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہماری جماعت فرعون سے تو گئی گزری نہیں ہے۔ کیوں؟ فرعون کو کیا حکم دیا گیا؟ نرمی سے اس کو تبلیغ کرو۔ ہماری جماعت، جس جماعت میں آپ تبلیغ کر رہے ہیں، فرعون سے گئی گزری نہیں ہے، اور آپ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہوئے نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے، رسول ہوتے، اللہ حکم کیا دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم دے رہا ہے نرمی سے اسے تبلیغ کرو، اور فرعون اتنا سرکش ہوتے ہوئے نرمی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے اعلیٰ عرفہ ہوتے ہوئے تو تم موسیٰ سے افضل نہیں، ہم فرعون سے گئے گزرے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو افضل نہیں، ہم فرعون سے گئے گزرے نہیں، اس لیے حضرت جو بھی بولیے ایسی بولیے کہ ہمارے نوجوانوں پر اثر ہو جائے، اس طریقے کو اختیار کیجیے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ فرعون، یہ کون فرعون ہے؟ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک کس نے پالا؟ فرعون نے۔ یہ اللہ کی قدرت، دشمن کے گھر میں پڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ ماں کا دودھ پی رہے ہیں تو بھی بطور دایا کے، وہ نہیں جانتا کہ ماں ہے، بطور دایا کے وہ اجرت ادا کر رہا ہے۔ کون؟ فرعون۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک، مدین جانے تک کہاں پرورش پا رہے ہیں؟ یہاں۔ اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے موسیٰ، فرعون نے تمہیں بچپن سے بڑے ہونے تک پالا، اس کا لحاظ کرنا، سختی سے اسے تبلیغ نہ کرنا۔ جب عارضی طور پر ایک کافر پار رہا ہے تو اس کے ساتھ نرمی کا یہ عالم ہے، تو ماں باپ کے ساتھ کتنی نرمی کا پہلو اختیار کرنا چاہیے، یہ ہمیں درس ملتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اف تک نہ کہو انہیں، اگر اف بولے تو اف کہنا ناجائز، یہ معنی نہیں ہے۔ اف کہیں، اف اتنے لفظ کہنے سے بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے تو ایسا لفظ ہمیں کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اشارہ مل رہا ہے کہ ایک کافر پرورش کر رہا ہے، ظالم پرورش کر رہا ہے، تو اس کی پرورش کے حق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ حکم دیا جا رہا ہے، تو ماں باپ کا حق کس طرح ہم پر اور اولا طریقے سے ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں اپنے صحابہ کی جھنمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھی عورت آئی، آپ اس کے لیے اٹھ گئے، کپڑا بچھایا، کہ صحابہ نہیں جانتے تھے کہ آخر یہ کون عورت ہے، کتنی اللہ کے حبیب ان کی عزت افزائی فرمائے۔ تو جب وہ چلی گئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون عورت تھی؟ فرمایا امک التی ارزاتنی او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری وہ ماں ہے کہ جس نے مجھے دودھ پلایا، حضرت حلیمہ سعدیہ، میری وہ ماں ہے کہ جس نے مجھے دودھ پلایا۔ تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم نرمی سے اس کے ساتھ گفتگو کرنا، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے، ڈرے۔ خالہ ان دونوں نے کہا ربنا، کون دونوں نے؟ حضرت اب رہا کہ اب ہو سکتا ہے خیال کرے حضرت موسیٰ ہارون ہے نہیں، تو دونوں نے کہا یہ قرآن کریم کا مقصد، جو قرآن اب ہمیشہ مقصد کو پیش نظر رکھتا ہے، پورے تفصیل یعنی منظر نگاری مقصود نہیں ہوتی واقعے کی۔ آپ پہنچے، حضرت ہارون کو دعوت دی، حضرت ہارون نکلے، اب یقینی بات ہے یہ ساری کی ساری باتوں کو بیان نہیں کرتا قرآن،
یقیناً جب آپ نے حکم دیا حضرت ہارون کو بتایا، حضرت ہارون پھر دونوں تیار ہوئے، پھر فرعون کے مہر کی طرف چلے، تو اس وقت یقینی طور پر معنی یہ ہوگا کہ جب دونوں تیار ہوئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تو نے اے اللہ تو نے حکم دیا، یقیناً ہم تیرے حکم کی تعمیر کے لیے تیار، لیکن یہ اس بات کا بھی خدشہ ہے، ایسا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر زیادتی نہ کرے، ہماری بات ہی نہ سنے اور ہمیں قتل کر دے، ہمیں قید کرنے کا حکم دے دے، تو ہم تیری بات کو کیسے پہنچائیں گے؟ انہوں نے اس لیے کہا، قالا ان دونوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب، اننا نخاف ہمیں ڈر ہے، ان یفرط علینا کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، او ان یطغی یا سرکشی کرے گا، زیادتی یعنی ایک کمی کی کیفیت کہتے ہیں، اس سے بڑھ کر زیادتی کو اس سے زیادہ اگر یعنی کیفیت ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ طغیان کہا جاتا ہے، یا تو کم از کم یہ ہوگا کہ وہ ہمیں قید و بند میں ڈال دے گا یا ہماری بات کو نہیں سنے گا، ان یفرط ان یطغی، اور اس سے بڑھ کر یہ کرے گا کہ ہمیں قتل کا حکم دے دے، طغیان ہی ہوگا۔ اور دوسرا یہ معنی بیان کیا کہ ان یفرط علینا، زیادتی یہ ہوگی کہ ہماری بات نہیں سنے گا، ہمارے خلاف یعنی ہماری سزاؤں کا حکم جاری کرے گا، اور طغیان یہ ہوگا کہ کیونکہ ہم تیرے ربوبیت کی طرف دعوت دیں گے، تیری اولوہیت کی طرف دعوت دیں گے، تو تیری گستاخی کرے گا، ہمیں برداشت نہیں ہوگا یہ ہمیں برداشت نہیں ہوگا کہ یہ زیادتی کرے گا، ایک معنی اور طغیہ، کیوں کہ اللہ والے اللہ کی گستاخی، اللہ کے نبی کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انا نخاف ان یفرط علینا او یطغی۔ قالا، تو اب یہاں ایک بات یاد رکھیے، ارے بعض وقت یہ وسوسہ کبھی آ سکتا ہے، اللہ والوں کو تو کوئی خوف نہیں ہوتا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ رنجیدہ ہوتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے نبی ہے حضرت موسیٰ، کیوں کو خوف کھا رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے طبعی طور پر عارضی طور پر کسی بات کا خوف تو ہو سکتا ہے، لیکن خوف ایسا نہیں ہوتا کہ جو ان کے مشن کو روک دے، جو ان کے مشن کو روک دے۔ اگر عام انسانوں کو ایسا خوف ہوتا ہے کہ نیکی سے رک جاتے ہیں، وہ خوف اتنا طاری ہو جاتا ہے کہ وہ نیک کام کرتے ہی نہیں، ڈر کہہ رہے کیا بولیں گے کیا نہیں، لیکن اللہ والے طبعی طور پر تو ہو سکتا ہے، لیکن جب وقت آ جاتا ہے، ابھی تو جانے سے پہلے کی بات ہے، اب کسی صورت میں جانے ہی جانا ہے، جا کے رہیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے ہر چھوٹی بات کو بڑی بات کو عرض کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی عنایتیں ان پر یعنی جاری رہے، اسی کی ہمت تلے، اسی کی ہمت کا مطلب ہے کہ پوری ہمت کے ساتھ اللہ کے یعنی خصوصی عنایات کے تحت جھنڈے تلے، تاکہ فرعون کی طرف جائے۔ اس لیے اس مقصد سے انہوں نے یہ بھی ظاہر کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر زیادتی کرے، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم پر زیادتی کرے، اس لیے وہ اس اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کے ذریعے سے اپنی ہمت کو بڑھانے کے لیے، اس لیے کہا جانا تو کسی صورت میں ہے، کہا قتل کر دے، کہا وصولی پہ چڑھا دے۔ اللہ والے یعنی جب وقت آ جاتا ہے تو نہیں ڈرتے، وقت آ جاتا ہے تو نہیں ڈرتے، دنیا کے کسی نیزے کسی تلوار سے نہیں ڈرتے، لیکن ایک طبعی حالت کے اعتبار سے اس واقعے کے وقوع سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں خشیے کو ظاہر کر سکتے ہیں، خوف کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ ولایت نبوت کے خلاف نہیں، یہ ولایت نبوت کے خلاف نہیں۔ تو اب اللہ نے کیا فرمایا، دیکھیے یہ فرمانے سے اب اللہ تعالیٰ کی عنایت کیسی ہو رہی ہے۔ قالا اللہ نے فرمایا لا تخافا، مت ڈرو، اننی معکما، کیوں ڈرتے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اننی معکما، کیسی عنایت ہے، اننی معکما کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بلکہ اللہ سب کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، جہاں کہیں تم ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے کہ جہاں کہیں تم ہو۔ قرآن کریم کی 27 پارے کی آیت ہے۔ تو یاد رکھنا میت دو قسم کی ہے، ایک میت عمومی، اللہ اپنے علم و قدرت کے اعتبار سے ہر مخلوق کے ساتھ ہے، کافر کے ساتھ بھی ہے، مومن کے ساتھ بھی ہے، لیکن اپنی عنایتیں اپنے الطاف کریمان کے ساتھ صرف اللہ والوں کے ساتھ ہے، ساتھ ایک علم و قدرت کے اعتبار سے، ایک ساتھ اپنی رحمت کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، مال محسنین جو در احسان پر فائد ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کس کے ساتھ ہے، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ یہ کون سا ساتھ ہے، یہ ساتھ رحمتوں کا ہے، عنایتوں کا ہے، عمومی اعتبار سے ساری مخلوق کے ساتھ ہے۔ تو اب یہ خصوصی اللہ تعالیٰ اپنی میت ذکر فرما رہا ہے، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب ہم چاہتے ہیں، یہ تو نبوت کا معاملہ ہے، انہی انبیاء کرام
پر ہم جو ایمان لاتے ہیں انہی انبیاء کرام کے تعلیم کے صدقے میں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہو۔ ہماری کہاں طاقت ہے کہ اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہو؟ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، انہوں نے بتا دیا ایک آسان طریقہ۔ تم چاہتے ہو کہ انبیاء کرام کے صدقے میں اللہ کی معیت تمہارے ساتھ، اللہ کی معیت رہے، معیت میں نے خود ساتھ رہنا، اللہ تمہارے ساتھ رہے، اس کا آسان طریقہ جیسے کہ ایک بزرگ نے فرمایا، حضرت ثابت البنانی، میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا ذکر کب کرتا ہے۔ ان کے مریدین حیران ہو گئے، ان کو کیسے پتہ چلا اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے؟ حیرانی سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ جب میں ذکر کروں گا تو اللہ میرا یقیناً ذکر کرے گا۔ تو اب اللہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، قرآن کریم میں نہیں آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا معہ اذا ذکرنی، میں بندے کے ساتھ ہوں جب میں میرا ذکر کرتا ہے، جب میں بندے کے ساتھ ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو تو ہم ذکر کریں، اس لیے کیا فرمایا؟ میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، کہ جب تک یقیناً ایک لمحے کے لیے تم غافل نہ ہونا۔ کیوں؟ کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اس لیے وہ وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي کو یہاں سے ملائیے۔ یقیناً اللہ کے فرمان پر انبیاء سے بڑھ کر کون عمل کرتے ہیں؟ انبیاء سے بڑھ کر تو کوئی عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق تم میرے ذکر میں رہو گے تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ صرف 5 وقت ساتھ رہے، گھر میں ساتھ نہ رہے، بازار میں ساتھ نہ رہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی امید ہمیشہ رہے تو مسجد میں بھی یاد کرو، گھر میں بھی یاد کرو، آفس میں بھی یاد کرو، صبح شام اللہ کو یاد کرو۔ اس لیے اللہ والے یاد کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، تو جو یاد کی حقیقت کیا ہے؟ دل سے یاد کرنا، دل سے اللہ کا ذکر پاس انفاس کی صورت میں کرتے ہیں، ذکر قلبی کی صورت میں کرتے ہیں، تاکہ اللہ کی معیت ہمیشہ رہے ان کے ساتھ۔ تو لا تخافا، تم مت ڈرو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اننی معکم اسمع، اور کتنی تاکید فرما رہا ہے کہ میں جو کچھ ہوگا میں سن رہا ہوں گا، میں سنوں گا۔ وارا میں جب میں سنوں گا تو اب تمہاری وہ توہین نہیں کر سکتے، وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ وارا میں دیکھ رہا ہوں، میرے دیکھتے ہوئے فرعون تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور میرا دیکھنا یہ دائمی ہے، میرا دیکھنا ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور خصوصی دیکھنا کن کے لیے ہے؟ جو مجھے یاد کرتے ہیں، جو خصوصی دیکھنا ان کے لیے ہے جو مجھے یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تمہاری سن رہا ہوں، تمہیں کوئی فرعون سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے تم اس کام کے لیے جاؤ، فاتیاہ تو تم جاؤ اس کے پاس، اب تاکید کے ساتھ فاتیاہ فقولا، اور کہو انا رسول ربک، کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ رب کہہ کر یہیں ایک لفظ کے ذریعے سے اسے سر سے لے کر پاؤں تک یعنی ایک ہلچل سی مچ گئی اس کو۔ کیا کہتا تھا؟ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ کیا کہا؟ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ ہاں میرا رب بھی ہے، یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ اس لیے سب سے پہلا اللہ نے حکم دیا، تم کیا کہو؟ پہلے ہی جاتے کہہ دو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے، تو یہ معلوم ہو جائے کہ تو رب نہیں، تیرا رب ہے۔ تو اس لیے ایک ہی یعنی لفظ میں پہلا پیغام کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، رسول ربک۔ تو ولا تعذبہم، یہ بنی اسرائیل کو تو عذاب مت دے۔ فارسل معنی بنی اسرائیل، فارسل معنی بنی اسرائیل کہ یعنی ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ولا تعذب، اس کو عذاب مت دے۔ انا رسول ربک، تو پہلا یہ کہ یہ بتا دو کہ اس کا بھی رب ہے، اور یہ بھی بتا دو کہ جو مسلسل بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں، مسلسل بنی اسرائیل سے جیسے جانوروں سے جیسے خدمت لی جاتی تھی، بنی اسرائیل سے ایسی خدمت لی جاتی تھی۔ یہی نہیں، ایک موقع ایسا آ گیا کہ سال بھر کے سارے بچوں کو قتل کر دیتا۔ معمولی تکلیف ہے، معمولی، تو اس لیے تجھے حق نہیں پہنچتا کہ ان پر اپنے ظلم کو جاری رکھے۔ اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، یہ ہماری قوم ہے، ان پر ظلم مت کر، تاکہ ہم انبیاء کی کرام کی تعلیم کے مطابق انہیں یعنی ان کے راستے پر چلائے۔ تو قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم یوں نہیں آئے بلا کسی دلیل کہ ہم تجھے اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتے، ہم تو مکمل دلیل رکھتے ہیں کہ قد جئناک